ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بقاری خواہش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خوانی غلامن انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اگسنی یا رسول اللہ. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ، نو شہ بزم جنت دانائی سبل مولائی کل، ختم الرسول خود سرب خوبا سیاح لمقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سعادت، فخر موجودات خلاصہ کائنات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح و نافدہ علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کروں، اسی عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ آواز بلند پڑے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکا و اصحابکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے امام کنز الکرامت دریائے رحمت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور کیا ہی خوب کہا، ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور میرے امام نے کیا خوب کہا، انسان کی زندگی کو نچوڑ کے رکھ دیا، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. انسان کی زندگی کیا، آج انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو معلوم چلے گا، انسان کی زندگی کھیل اور کود میں انسان کی زندگی گزر رہی ہے. میرے امام فرماتے ہیں، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. انسان کی زندگی اتنی مست ہو چکی ہے، انسان کو نہ ہی فجر کا خیال ہے اور نہ ہی انسان کو عشاء کی نماز کا خیال ہے. انسان بستر پر سو گیا تو دونوں نمازوں کو ترک کر دیا. جب انسان اپنی زندگی کو دن میں گزارتا ہے، نہ انسان کو عصر کی نماز کا خیال، نہ ظہر کی نماز کا خیال، نہ مغرب کی نماز کا خیال. میرے امام فرماتے ہیں، دن لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. او آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیے کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. او آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ یہ کہیں
کہیں گے یہ آیت شادی کے وقت میں نکاح سے اس کا کیا تعلق ہے؟ او آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب ہم نکاح کے خطبے کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، نکاح کے خطبے کے اندر تقریباً 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تینوں آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، تینوں آیتوں کا تعلق اللہ کی خشیت سے موجود ہے۔ آپ نکاح کے خطبے کو اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو نکاح کے خطبے کے اندر کیوں رکھا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا سورہ نور کے اندر نکاح کی تعلق سے آیتیں موجود ہیں، سورہ طلاق کے اندر نکاح کی فضیلت پہ آیتیں موجود ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کے اندر بے شمار نکاح کی فضیلت پر آیتیں موجود ہیں، لیکن نکاح کے اندر ان آیتوں کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ آخر میں ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دریاس لیے محفل پاک شادی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں شادی کے تعلق سے بیان کی جائیں گی۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اپنے بندوں کو ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ڈرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ بندے کی اگر مومنانہ زندگی، اگر کامل زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کو اس کے لیے اپنے رب کی خشیت کو دل میں موجود کرنا ہوگا، اپنے رب کا ڈر بندے کے دل میں موجود ہونا چاہیے، اپنے رب کا خوف بندے کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ انسان اس وقت ہی کامل مسلمان ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا، انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر موجود ہوگا۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کثرت سے روایات بیان کرنے والے کو عالم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ سچا پکا عالم وہی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت موجود ہو۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 3 صحابی رسول میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ایک صحابی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں صحابی دربار مصطفیٰ میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے بڑا علم والا انسان کون سا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا تھا۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا علم والا عقل مند انسان ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ سے دوسرا سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے زیادہ انسان عبادت گزار کون سا انسان ہے؟ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ عبادت گزار عقل مند انسان ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر تینوں لوگ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عزت والا انسان کون اللہ کے نزدیک ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ عزت والا بھی انسان عقل مند ہے۔ میرے مصطفیٰ نے علم والے کو بھی عقل مند کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے عبادت گزار کو بھی عقل مند کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے عزت والا بھی عقل مند کو کہا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ سے وہ تینوں صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تینوں کو عقل مند فرمایا ہے، عقل مند انسان کی وضاحت فرما دے۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، جس کے دل میں رب کی خشیت موجود ہو۔ وہ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتا چلا عقل مند انسان وہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اب لوگ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہوا میں ہوائی جہاز کو اڑانے والے کو عقل مند کیوں نہیں کہا ہے؟ پانی پر جہاز تیرانے والے کو عقل مند کیوں نہیں کہا ہے؟ جو چاند پر چلا گیا اسے عقل مند کیوں نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو عقل مند کیوں کہو جنہوں نے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا دیا لیکن انہوں نے رب کو نہیں پہچان سکا، وہ رب کو نہیں پہچان سکے۔ انہیں عقل مند کیوں کہوں جو لوگوں کو تو ہوا میں سفر کراتے ہیں لیکن آج ان کی زندگی
جب ان کی ختم ہوئی ہے تو آپ ان کا پتہ کریں، ان کا نام و نشان پتہ کریں تو دنیا کے اندر ان کا پتہ نہیں ملتا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لوگ بادشاہ کو عقل مند کہتے ہیں، لوگ بادشاہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ بادشاہوں کی قبروں کے نام و نشان نہیں ملتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو وہی انسان عقل مند ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ لیں جتنے بھی اللہ کے ولی، جتنے بھی اللہ کے ماننے والے سچے بندے تھے، آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی قبروں کے نشان، لیکن ان کے گنبد چمک چمک کے گواہی دے رہے ہیں۔ ہم دنیا میں تھے تب بھی عزت سے تھے، آج دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی عزت سے ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا عقل مند وہی انسان ہے جس کے دل میں رب کا خوف موجود ہو، جس کے دل میں رب کی خشیت موجود ہو، جس کے دل میں رب کا ڈر موجود ہو۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب ہمارے دل میں رب کا خوف موجود ہوگا، جب ہمارے دل میں رب کا ڈر موجود ہوگا، جب ہمارے دل میں رب کی خشیت موجود ہوگی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رب کا ڈر موجود ہے، رب کا خوف موجود ہے، ہم گناہوں کی طرف قدم کو نہیں بڑھائیں گے، ہم غلط کاموں کی طرف اپنے قدم کو نہیں لے جائیں گے، ہم غلط چیزوں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائیں گے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ بندوں کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارا قرآن کی اس آیت پر ایمان ہوگا تو ہمیں چاہیے، اللہ جب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو ہماری زندگی کیسے خرافات کے اڈوں پر گزرتی ہے، ہماری زندگی کے لمحات کیسے خرافات کے اڈوں پر گزرتے ہیں، ہماری شادی کے وقت، ہماری شادیوں کے وقت کیسے جا کر کے ہماری شادیوں میں کیسی خرافات موجود رہتی ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر بتا دوں، اگر ٹیچر کلاس کے اندر موجود ہو، ٹیچر کلاس کے اندر موجود ہے تو بچے اسٹوڈنٹ شرارت نہیں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوئی خرافات نہیں کرتے ہیں، باپ موجود ہو تو بیٹا خرافات نہیں کرتا ہے، باپ موجود ہو، اگر بیٹا کہیں جا رہا ہو، بیٹے کے ہاتھ میں سگریٹ ہو، لیکن بیٹا جب باپ کو دیکھتا ہے تو بیٹے کے باپ کے ڈر سے سگریٹ ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے انسان کہیں کا سفر کرے، کہیں کسی دکان پر جائے، اگر دکان کے اوپر یہ لکھا ہو آپ CCTV کیمرے کے نظر میں ہے تو انسان کوئی خرافات نہیں کرے گا، انسان نہ وہاں پر تھوک سکتا ہے، انسان کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، اسے معلوم ہے یہ کیمرہ ہماری رکھوالی کر رہا ہے، یہ کیمرہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے دل میں ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر رب ہم سے فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک رب ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو رب دیکھ رہا ہے پھر بھی چوری کر رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے پھر بھی چگلی کر رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے پھر بھی نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے شادیوں کے موقع پر ناچ گانا کر رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے پھر بھی بے پردگی ہمارے درمیان موجود ہے، رب دیکھ رہا ہے پھر بھی شراب کے اڈوں پر شراب پی رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے جوئے کے تاش ہاتھ میں موجود ہے، رب دیکھ رہا ہے سود کھاتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے رب کے لیے، ہمیں چاہیے ہمارا یہ یقین ہر وقت ہر لمحہ ہونا چاہیے، ہمارا رب ہمیں ہمیشہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب یہ خیال ہم بسا لیں گے، ہم یہ چیز ذہن میں موجود کر لیں گے تو ہمارے قدم کسی غلط کام کی طرف نہیں بڑھیں گے، ہمارے قدم کسی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بس یہی آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنے دل میں رب کی خشیت کو موجود کریں، رب کے ڈر کو موجود کریں، رب کے فرمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اگر دنیا کے اندر ہم نے ان چیزوں کو نہیں کیا، ہم نے دنیا کے اندر ان چیزوں پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھنا میدان محشر کا وہ عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میدان محشر کی سختی بڑی خطرناک ہوگی، نہ جہاں کوئی باپ
بیٹے کو جانتا ہوگا, بیٹا باپ کو جانتا ہوگا, ماں بیٹی کو نہیں جانتی ہوگی, بیٹی ماں کو نہیں جانتی ہوگی. وہ میدان محشر جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میدان محشر کا دن ہوگا, ماں بیٹے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے حکم فرمائے گا, اے ماں اپنے بیٹے کے پاس سجدہ کر کے صرف ایک نیکی کا سوال کر لے, ایک نیکی تجھے مل جائے گی تو تجھے جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا, تجھے جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. وہ ماں بیٹے کے پاس آئے گی, بیٹے پر اپنے احسانات کو جتائے گی, بیٹے سے کہے گی او میرے بیٹے, اے میرے لختے جگر, میرے لیے ایک نیکی کا سوال کرتی ہوں, میں تجھ سے ایک نیکی کا سوال کرتی ہوں, صرف ایک نیکی دے دے, آج میرا کام چل جائے. تو بیٹا ماں سے کہے گا ماں وہ ساری چیز ٹھیک ہے, آج کوئی نیکی میں نہیں دے سکوں گا. ماں پھر بیٹے سے کہے گی او میرے بیٹے یاد کر وہ زندگی کو, یاد کر وہ لمحات کو جو لمحات میں نے اپنے شکم کے اندر تجھے 9 مہینے رکھا. ماں بیٹا کہے گا ماں وہ بات ٹھیک ہے, تو نے مجھے 9 مہینے رکھا لیکن آج ایک مہینے کی نہیں دے سکتا. پھر ماں کہے گی او بیٹے وہ یاد کر زمانہ جب میں نے تجھے 2 سال تک اپنی چھاتی کا خون دودھ میں تبدیل کر کے پلایا. بیٹا کہے گا ماں وہ بات ٹھیک ہے, تو نے اپنے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے پلایا لیکن آج کوئی نیکی نہیں دے سکتا. ماں پھر بیٹے سے کہے گی او بیٹے یاد کر وہ زمانے کو جب تو بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا تو میں تجھے اپنے سینے سے لگا کر کے سلا لیتی تھی. او علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ہر طریقے سے ماں فریاد کرے گی لیکن بیٹا ایک نیکی ماں کو نہیں دے گا. وہ میدان محشر جس کے لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سورج سبا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سورج کا آج رخ آسمان کی طرف ہے لیکن میدان محشر کے دن وہ سورج کا رخ دنیا کی طرف کر دیا جائے گا, زمین کی طرف کر دیا جائے گا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا, آج اگر گرمی کے موسم میں ہم پتریلی زمین پر قدم رکھے تو ہمارا قدم رکھنا دشوار پڑ جاتا ہے, ہم اس زمین پر قدم نہیں رکھ سکتے. یاد کرو اس دن میدان محشر کے دن اپنے قدموں کو اس زمین پر, اس تانبے کی زمین پر قدم کیسے رکھو گے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں بس یہی آپ سے کہنا چاہوں گا, اس میدان محشر کی تیاری کرو. آج ہم شادیاں کرتے ہیں, آج ہم بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں صرف ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, نکاح مستقل ایک سنت ہے, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں. بتاؤ مصطفیٰ کی ایک سنت ادا کرنے کے لیے ہم شادی کے موقع پر کون سی خرافات نہیں کرتے, کون سے غلط کاموں کو انجام نہیں دیتے. بے پردگی ہمارے درمیان موجود رہتی ہے, شادی کے وقت ناچ گانے ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں, شادی کے اندر ہماری بے شمار خرافاتیں موجود رہتی ہیں. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں بس یہی آپ سے گزارش کروں گا, اگر اللہ رب العزت وہ وقت نصیب کرے تو ہمیں چاہیے اپنی شادیوں کو خرافات سے روکنا ہوگا, اپنی شادیوں کو ڈی جے واجوں سے روکنا ہوگا, اپنی شادیوں کو بے پردگیوں سے روکنا ہوگا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا ورنہ رب تم سے قیامت کے دن 5 چیزوں کو سوال کرے گا. رب کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بندے کے قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے. رب بندے سے پوچھے گا او بندے اپنی زندگی کا حساب دیتا جا, تو نے جو زندگی دنیا کے اندر گزاری اب اس زندگی کا حساب کرتا جا. الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں بتاؤ تو صحیح کس وقت وہ میدان محشر کا دن ہوگا. رب تمہاری زبانوں پر تالا ڈال دے گا, رب تمہاری زبانوں پر تالا ڈال دے گا, تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری ٹانگیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. یعنی جسم کا جس حصے سے گناہ کیا ہوگا وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں بندہ کہے گا ہاتھ تو ہمارے تھے, قدم تو ہمارے
تھے, ہمارے جسم کے یہ سارے اعضاء تھے, یہ آج ہمارے تھے, کیا یہ رب کے جاسوس بن کے ہمیں دیے گئے تھے؟ آج رب کی بارگاہ میں سارے گواہی دیں گے. او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, رب تم سے تمہاری زندگیوں کا سوال کرے گا, رب تم سے تمہاری جوانی کا بھی سوال کرے گا, تم سے پوچھے گا او میرے اسلام کے مقدس شہزادوں ذرا سوچو تو صحیح, رب جب تم سے تمہاری جوانی کا سوال کرے گا, رب بندے سے پوچھے گا اے جوان ذرا یہ تو بتا, ہم نے تجھے صحت و تندرستی عطا کی تھی, کیا اس لیے عطا کی تھی رات کے 2 بجے جا کر کے اپنی زندگی کو خرافات کی چیزوں میں برباد کرو, صبح کی نماز کو فجر کے بستر پر آرام سے غائب کرو, اس لیے تمہیں جوانی کا یہ موقع دیا تھا. او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, اس وقت رب کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, رب بندے سے پوچھے گا او میرے بندے ذرا یہ تو بتا, او میرے بندے ذرا یہ تو بتا, ہم نے تجھے مال دیا تھا, رب مال کے بھی بارے میں سوال کرے گا, رب مال کے بارے میں بھی پوچھے گا, رب بندے سے پوچھے گا او میرے بندے ذرا یہ تو بتا, میں نے تجھے مال و دولت سے نوازا تھا, کیا تو نے اس مال کا صحیح استعمال کیا تھا؟ کیا تو نے اس مال کا صحیح حق ادا کیا؟ وہ بندے ذرا سوچے جو سود کے اڈوں پہ جا کر کے, جو شراب کے اڈوں پہ جا کر کے اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو برباد کرتے ہیں, وہ بندے ذرا سوچے تو صحیح جو سود کے ذریعے سے, رب کے سود کے ذریعے سے اپنی کمائی کو کماتے ہیں, وہ بندے ذرا سوچے تو اپنے مال کو ڈی جے گانے باجوں میں جیسی خرافات میں خرچ کرتے ہیں. رب بندے سے پوچھے گا او میرے بندے ذرا بتا تو, ہم نے تجھے مال دیا, کیا تو نے اس مال کا حق ادا کیا؟ او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ تو بات گزر گئی, اب بندے سے رب پوچھے گا ذرا یہ تو بندے بتا جا, کیا تو نے تجھے مال دیا تھا, کن کن جگہوں پہ تو نے خرچ کیا تھا, کن کن جگہ پر اپنی قیمت کو بہایا تھا؟ او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, وہ بندے ذرا سوچے جو شراب کے ذریعے سے اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں, جو سود میں جا کر, جو جوا کے ذریعے سے اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں, وہ بندے ذرا سوچے تو جو شادی کے موقع پر ڈی جے باجے بجا کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں, وہ بندے سوچے جو خرافات کی چیزوں میں جا کر کے اپنے مال کو برباد کرتے ہیں, رب ان سے بھی پوچھے گا. او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, رب بندے سے پوچھے گا او میرے بندے ذرا یہ بتا, ہم نے تجھے علم کتنا حاصل کیا, علم کتنا حاصل کر کے دنیا سے آیا ہے؟ او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین, علم دین حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے. میرے مصطفیٰ نے بار بار تلقین کی ہے, میرے مصطفیٰ پر جو قرآن کا پہلا لفظ نازل ہوا وہ بھی میرے مصطفیٰ پر رب قدیر نے اقرا نام سے قرآن کا نزول فرمایا. ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آج ہم علم سے بہت دور ہیں, آج ہم علم سے بے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آج علم کے لیے کوئی کام انسان کے لیے کیا جائے, ہماری بستی کے اندر کوئی اگر علم کے لیے کوشش کی جائے, لیکن کچھ خرافات لوگ جا کر کے اس کام میں جا کر کے ٹانگ لگانے کے لیے ان کی عادت بن چکی ہے. او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, میں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو دین کے معاملے میں اگر دنیا میں کوئی ٹانگ لگائے گا, یاد رکھنا ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں رب تم سے حساب لے گا, رب تم سے بھی پوچھے گا, رب تم سے بھی پوچھے گا کیا تمہیں زندگی اس لیے دی تھی میرے دین کے معاملے میں ٹانگ لگانا؟ او آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آج خرافات بڑی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلی بات یہ چیز کی کوشش نہیں کی جاتی, اگر کوشش بھی انسان کر لے پھر انسان جا کر کے خرافات اس چیز میں کرتا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم دنیا میں جیت بھی حاصل کر لو گے, لیکن یاد رکھنا میدان محشر میں رب تم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا, لیکن میدان محشر میں تمہیں
میں کوئی جیت حاصل نہیں ہو سکتی. یہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا مال. یاد رکھنا یہ دھوکے کی دنیا ہے, یہ دھوکے کا مال ہے. ہم کیا اس دنیا پر امید رکھیں, ہم کیا اس دنیا پر آس رکھیں. یہ چند لمحوں کے لیے رب نے دنیا دی ہے تو ہمیں چاہیے رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. رب نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پانچواں سوال بندے سے پوچھے گا, او میرے بندے بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا. ہوا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب بندے سے پوچھا جائے گا. بندوں کو نمازوں کے تعلق سے بھی معلوم ہے, بندوں کو روزے کے بھی تعلق سے معلوم ہے, بندوں کو ان چیزوں کے تعلق سے بھی معلوم ہے. ہوا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمیں چاہیے اپنے رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں, اپنے بچوں کو تعلیم قرآن سے آراستہ کریں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. تلاوت القرآن, قرآن مجید کی تعلیم دو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو داخل کرو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے بچوں کے دلوں میں جا کر کے میرے خاندان والوں کی محبت کو داخل کرو. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں. ہم جس طریقے سے سردیوں میں اپنے بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں, اسی طریقے سے جہنم کے بڑکتے ہوئے شعلوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیں, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو داخل کریں. انشاءاللہ نبی کی محبت کے صدقے میں اللہ تمہارے دلوں میں جا کر کے اللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو داخل فرما دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کافی لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے معتبر ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ و مولانا مونس رضا صاحب قبلہ, ان کا خطاب ہونا ہے. لہٰذا بس یہی آپ سے ادب و احترام کے ساتھ یہی گزارش کروں گا. ہمارے مہمان خصوصی شاعری